بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا تو رات کی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والے کی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی آیت کریمہ میں دن اور رات کے بارے میں اپنی قدرت کی نشانی اور اپنی وحدت کی نشانی تلاش کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ دن کی روشنی میں اور رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے، اور رات کی تاریکی اور دن کی روشنی میں ہی نشانی نہیں بلکہ رات اور دن کے آنے جانے میں بھی نشانی ہے، اور اس کے علاوہ کبھی دن کے بڑھ جانے میں رات کے چھوٹے ہو جانے میں، کبھی رات کے بڑھ جانے میں دن کے چھوٹے ہو جانے میں، وقت کے مختلف ہونے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پوشیدہ ہے، مظہر ہے۔ یہ چیزیں یہ بتاتی ہے سورج گردش کر رہا ہے، یہ اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، غروب ہو رہا ہے تو چاند نمودار ہو رہا ہے، اپنی روشنی چاندنی وہ بکھیر رہا ہے، آسمان پہ ہم کو ستارے نظر آ رہے ہیں، چمک رہے ہیں، کبھی ٹوٹ رہے ہیں، اور خاص ستارے ایسے ہیں جن سے نجوم حضرات یا اہل علم جو ہے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ تو انسان جب سوچے، غور و فکر کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکالے گا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی تو ہے جو سورج کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو چاند کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ جو سورج ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، یہ جو چکر لگا گردش جو کر رہا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت کار فرما ہے جس کے اشارے پہ، جس کے حکم پہ یہ چل رہا ہے، ورنہ کوئی بھی چیز یوں ہی نہیں چلا کرتی، کوئی بھی چیز یوں ہی گردش نہیں کرتی ہے، کوئی نہ کوئی گردش کرانے والا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ چیز کیا کرتی ہے، گردش کرتی ہے۔ تنکا بھی ہمارے ہلانے سے نہیں ہلتا ہے تو اتنا بڑا سورج جو زمین سے بھی بڑا ہے وہ کیسے ہل جائے گا، وہ کیسے گردش کرے گا؟ اور کوئی نہ کوئی تو اس کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کو حکم دینے والا ہے کہ روشنی دو۔ اگر یہ فرض کرو فرض محال یہ خود اپنا مالک و مختار ہوتا تو بتائیے، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جب سے دنیا بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کو مالک وجود میں لایا ہے، تب سے اب تک سورج برابر ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر کیے ہوئے برابر ٹائم پہ نکل رہا ہے اور برابر ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے۔ اگر یہ خود مالک و مختار ہوتا، ہم ایک چیز کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ دنیا کی ابتدا کب سے کس کو کیا معلوم، کتنے ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، مگر سورج برابر اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے۔ ہم ایک کام کر کے تھک جاتے ہیں، اگر سورج مالک و مختار ہوتا تو یہ کہتا کہ آج میں نہیں نکلوں گا، آج میں تھک گیا ہوں، آج میں آرام کروں گا، آج میں روشنی نہیں دوں گا، یہ وہ کہہ سکتا تھا۔
چاند بھی کہہ سکتا تھا کہ میں آج چاندنی نہیں بکھیروں گا، رات کی تاریکی میں تم کو آرام نصیب نہیں ہوگا، یہ کہہ سکتا تھا۔ اگر یہ خود مالک و مختار ہوتے تو پھر یہ جو معمول جو کے مطابق جو چل رہے ہیں وہ نہیں چلتے، گڑبڑ ہو جاتا نظام، دنیا کا درہم برہم ہو جاتا۔ پتہ کیا چلا یہ مالک و مختار نہیں ہیں، برابر اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کوئی کام کرانے والا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، سورج زمین سے بڑا ہے، اس کے قدرت، اس کی جو چیزیں ہیں زمین سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ اب اتنا بڑا سورج برابر وقت پہ کام کر رہا ہے تو بڑا طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ ارے اس کی سورج کی روشنی کے سامنے ہم نہیں ٹک پاتے، ہم آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے، آنکھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، عین جب سورج اپنی تپش میں ہو تو ہم صحرا میں نہیں کھڑے ہو سکتے، زمین سے اس کی گرمی سے ہم جھلسنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی طاقت اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، زمین پہ روشنی ڈال رہا ہے، ہم اس کی روشنی کی تاب نہیں لا سک رہے، اس کی طاقت پاور کا یہ عالم ہے۔ اتنا بڑا طاقت والا، پاور والا، قدرت والا ہے، تو جو اس کو چلانے والا ہوگا، جو اس کو پیدا کرنے والا ہوگا، وہ یقیناً اس سے بڑھ کر طاقت و قدرت والا ہوگا، تبھی تو یہ اس کے ماتحت کام کر رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، یہ تاریکی وغیرہ، یہ اس میں غور و فکر کرو، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، وحدت کی نشانی مظاہرہ ہے۔ اب ایک خدا بھی نہیں ہو سکتا، دیکھیے غور و فکر کریں گے، ایک یہ معاذ اللہ رب العالمین، دو خدا نہیں ہو سکتے، ایک ہی خدا ہوگا۔ خدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک ہی خدا ہوگا، دو خدا نہیں ہو سکتے۔ اب مان لیجئے، فرض کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں کئی معبود ہوتے، کئی خدا ہوتے، زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ اب فرض کیجئے سورج ہی ہے، یہ رات دن کا آنا جانا ہے، اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ آج ذرا سورج کو جو ہے آرام دیتے ہیں، بہت سالوں سے کام کر رہا ہے، اس کو ذرا آرام دیتے ہیں، تو دوسرا کہتا کیوں آرام دیں گے، جب اپنا کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو۔ ایک کہتا کہ آج ذرا اس کی روشنی کو کم کر دیتے ہیں، آج ذرا زمین پہ اس روشنی کم ڈالتے ہیں، دوسرا کہتا کیوں کم ڈالیں گے، برابر ڈالیں گے، نہیں تو زیادہ ڈالیں گے۔ یعنی یہ کہ دو خدا ہوتے تو آپس میں کیا ہو جاتا؟ جھگڑا ہو جاتا، فتنہ فساد ہو جاتا، اور سورج بھی پریشان ہو جاتا، کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے۔ تو جب وہ پریشان ہوتا تو ادھر جاتا، کم زیادہ روشنی کرتا تو سارا نظام کیا ہو جاتا؟ درہم برہم ہو جاتا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ یہ پتہ چل گیا کہ ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے جو ان سے زیادہ طاقت و قدرت والا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، یا دو سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے یہ۔ تو رات کو مٹی ہوئی رکھا، یعنی اس میں تاریکی رہتی ہے، اور دن کو نشانی دکھانے والی یعنی روشنی والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ رات میں کیا، دن میں کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دیا ہے، روشنی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز دیکھ لیتے ہیں اور اپنے کام کاج کرتے ہیں، دن میں نہیں کر سکتے، رات میں نہیں کر سکتے، دن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کام کاج اپنے کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا، دونوں کی روشنی برابر تھی، نور جو تھا برابر تھا دونوں کا، 70 نور کے اجزاء اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ لیکن پھر بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا پر 3 مرتبہ چاند پہ مارو، اور 69 یعنی 69 چاند کے نور کی روشنی کو لے کے سورج میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 3 مرتبہ پر مارا اور اس کے نور کے روشنی کو یعنی
70 میں سے 69 روشنیوں کو لے کے سورج کو دے دیا، تو اس میں صرف ایک روشنی کا جز باقی رہا، باقی سارا کا سارا سورج کو مل گیا۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ دونوں چمکتے نہیں ہیں۔ مان لو سورج چلے جاتا، جب چاند ظاہر ہوتا تو چاند کی روشنی سورج کی جیسی ہوتی، تو پھر رات میں آدمی، رات نہیں آتی، تاریکی نہیں چھاتی، تو پھر رات میں آدمی آرام نہیں کر سکتا تھا۔ 24 گھنٹے روشنی روشنی رہتی تو پھر آدمی 24 گھنٹے کام کاج میں لگا رہتا، تو تبھی آرام ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کو بانٹ دیا، تاریکی میں ان دونوں کی روشنیوں کو بانٹ دیا، تاریکی میں اور روشنائی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ رب کا فضل تلاش کرو دن کی روشنی میں اور رات میں آرام کرو، اور سورج اور چاند کے آنے جانے میں، یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ یعنی سورج جو غروب ہوتا ہے، نکلتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم سال کا حساب لگاتے ہیں۔ حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ رات کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ رات سے ہی حساب کی گنتی لگتی ہے۔ ہم چاند دیکھ کے ہی کیا کرتے ہیں؟ رمضان شروع کرتے ہیں، اور چاند دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے ہیں۔ تو چاند جیسی یہ جو غروب کا وقت ہے، وہیں سے دن کیا ہو گیا؟ بدل گیا، تاریخ کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رات کا ذکر پہلے فرمایا، رات سے ہی تاریخ کیا ہوتی ہے؟ بدلتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز خوب جدا ظاہر فرما دی۔ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، اس کو میں غور و فکر کرو، ہر چیز مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔